السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میم سے محبت کے آنے والی قصے کی بات کریں گے، جس میں روشی جو ہے وہ بہت زیادہ پشیمان ہے، اور وہ سر طلحہ سے بھی کہتی ہے کہ میں اپنے کل کی حرکت پر بہت شرمندہ ہوں، اور یقیناً میں نے آپ کے سامنے اپنا بہت غلط امیج پیش کر دیا ہے، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، اور میں یہ چھوڑ دوں گی آفس۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو کیا جواب دیں گی؟ جو بات ان کو پتہ نہیں ہے وہ سب کے سامنے آ جائے گی، تو بہتر ہے کہ آپ جائیں اور اپنی ڈیسک پر بیٹھیں اور آرام سے کام کریں۔ اور پھر آفس میں وہ سر طلحہ کا بیٹا آ جاتا ہے، اور روشی کے ساتھ بیٹھ کر وہ کچھ دیکھ رہا ہے لیپ ٹاپ پر، اور اپنے آفس سے طلحہ اور اس کے والد اس کو معید کو روشی کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں، کیونکہ معید جو ہے وہ کسی سے بھی دوستی نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے میم سے محبت میں دیکھا کہ جب روشی وہاں شاری کے ساتھ وہاں چلی گئی تھی، اور اس نے اس کو کچھ جوس میں پلا دیا، نشہ کروا دیا، اور یہ جیسے ہی ہوش میں آئی تو اس نے وہی گلاس اٹھا کر اس کے سر پہ مارا، اور وہ گر کر بے ہوش ہو گیا، اور یہ پھر گھبرا کر وہاں سے بھاگی، اور جلدی سے اس نے ایک نمبر ڈائل کیا جو کہ سر طلحہ کا تھا، اور اس نے اس سے مدد مانگی، اور وہ گھبرا کر کہتی ہے کہ مجھ سے مرڈر ہو گیا ہے۔ تو وہ اسے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں ہو؟ تو یہ چونکہ نشے میں تھی اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، بڑی مشکل سے اس نے دیکھا تو اس کو ایک بلڈنگ نظر آئی، اور اس پہ لکھا ہوا نام تھا، تو اس نے وہ سر طلحہ کو بتایا، اور وہ وہاں سے آ کر اس کو لے کر چلے گئے اپنے گھر۔ اور انہوں نے اس کو اس کے گھر لے جانا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ اگر اس طرح سے پریشان حال یہ جائے گی تو گھر والے یقیناً پریشان ہوں گے، اور اس نے گھر والوں سے کہہ دیا کہ ہم کسی پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں، اور میں صبح اس آیت کو گھر چھوڑ دوں گا۔ اور پھر وہ واپسی پر اس کو دوبارہ سے وہی باتیں سمجھاتا ہے کہ میں آپ کو پہلے بھی منع کر رہا تھا کہ آپ شارق سے دوستی نہ کریں، اور آپ نے میری بات نہیں سنی، اور وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوتی ہے۔ اور پھر نیکسٹ ڈے اس کی بہن اس کو کہتی ہے کہ مجھے یونیورسٹی جانا ہے، تو تم مجھے آفس جاتے ہوئے ڈراپ کر دینا۔ تو وہ کہتی ہے میں نہیں آفس جا رہی، اور میں انٹرنشپ چھوڑ رہی ہوں۔ وہ بہت حیران ہوتی ہے کہ ایک تو اس لڑکی کی کچھ سمجھ نہیں آتی، ایک دن اتنی محنت سے کام کیا، سارا دن سوتی رہی، اور آج کہہ رہی ہو کہ میں آفس چھوڑ رہی ہوں۔ لیکن پھر کچھ سوچ کر کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے چلتے ہیں، اور پھر آفس آ کر سر طلحہ سے معذرت کرتی ہے، اور کہ میں بہت شرمندہ ہوں اپنے کیے پر، اور میں جاب چھوڑنا چاہتی ہوں، جس پہ وہ اس کو سمجھاتے ہیں کہ تم آفس مت چھوڑو، اور دھیان سے محنت سے اپنا بیٹھ کر کام کرو۔ اس سے پہلے جب سر طلحہ اس کو اپنے گھر لے کر جاتے ہیں رات کو، اور یہ صبح ہونے پر وہاں سے لان میں دیکھتی ہے تو سر طلحہ اپنے بیٹے کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو اس کو وہ دیکھ کے بہت اچھا لگتا ہے، پیارا لگتا ہے وہ بچہ، اور لیکن یہ ساری حقیقت نہیں جان پاتی، اور پھر اس کی جو اچھی جو اس کی نیچر ہے اور سب کے ساتھ فری ہو جانے والی، پیار کرنے والی، تو یقیناً یہ بچے کو کے ساتھ دوستی کر لے گی، اور اس طرح یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ اب روشی جو ہے وہ کافی حد تک اپنے معاملات میں سیریس ہو جائے گی، کیونکہ اتنا بڑا اس کو ایک لیسن مل گیا ہے کہ ایک تو اسے خواہ کسی پہ دوستی نہیں کرنی ہے، کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرنا ہے، اور یہ اچھی باتیں ہیں جو کہ نوجوان نسل کو بھی سمجھائی گئی ہیں کہ اس طرح سے آپ مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ کہانی جو ہے وہ آہستہ آہستہ دلچسپ ہوتی جا رہی ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ آہت کا، سر طلحہ کا، اور آیت کا کس طرح سے یہ شادی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور وہ اس گھر میں آئے گی تو اس کے باپ سر طلحہ کے جو والد ہیں وہ پہلے ہی چاہتے ہیں کہ اب اس گھر کی خاموشی ختم ہو جانی چاہیے، اور اب اس گھر میں چوڑیوں کی کھنکھناہٹ آنی چاہیے، کیونکہ بچہ بھی بہت اداس رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، اور طلحہ اس کی وجہ سے بہت اپسیٹ ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والی قسطیں ہمیں اور زیادہ دلچسپ لگیں گی، اور کہانی اور اچھے طریقے سے آگے بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ دیکھتے رہیے میم سے محبت۔